بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملک الموت آ پہنچے، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی پاک رکھیں۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ آج کل کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ غصہ ایک ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ دل مرحوم کو خدا بخشے، بڑی رونق لگائے رکھتا تھا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جو مخلص لوگوں کے خلوص کا جوس بنا کر پی جاتے ہیں، ایسے چالاک لوگ منافقین کے لشکر کے سردار کہلاتے ہیں۔ تپتی دھوپ میں چھاؤں جیسے لوگ، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے یہ ماؤں جیسے لوگ۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، مدعا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے امید کیوں ہے۔ ہماری امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف رب کریم کی ذات ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے نکال کے دے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے، دین و دنیا کی سلامتی عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، کوئی بھی عقل مند انسان پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا، انشاءاللہ۔ لوگ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سر عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ یہ باتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ دعا کے پیچھے یہ نفسیات ہے کہ یہ انسان کو ذہنی امراض اور ٹینشنوں سے بچا کے رکھتی ہے اور پر امید بناتی ہے۔ مشکلات کا دائرہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھو اللہ کی قوت و طاقت ہر چیز پر غالب آ کر رہتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ یا رب کریم ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر دے، آمین
یا رب العالمین۔ یہ جو تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہے نا، دیکھ لینا یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، خاص طور پر بزرگوں کو اپنی امان میں رکھ، آمین۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے آپ نے اپنی کوششوں سے یہ سب کیا، لیکن یہ آپ کی ماں کی دعائیں تھیں۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ امام شافعی کہتے ہیں دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھے کلموں کا بیج بو، اگر سارا نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور اگے گا۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ مثبت رویوں کا حامل شخص ایسا درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے اور جس کی خوشبو سے دوسرے بھی معطر رہتے ہیں۔ بیٹیاں تو رب کریم کی خاص رحمت ہیں۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہیں، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ نہ جانے کہاں کھو گئی ہیں وہ رونقیں جو خود سے ہوا کرتی تھی۔ ہم انسان کتنے ناشکرے ہیں نا، ہم ہمیشہ اللہ سے شکوہ ہی کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کے لیے تو کبھی کسی چیز کے لیے۔ لیکن اگر صرف ایک سیکنڈ رک کر ہم سوچیں کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہمارے پاس صحت و سلامتی ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہیں، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں؟ کبھی بیٹھ کر سوچا کریں کہ کتنے امیر ہیں ہم، پھر بھی ہم کبھی اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں۔ ہر نعمت پر اپنے رب کا دل سے شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ کر لے توبہ ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ رب کریم نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں کی توجہ، محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، سوائے اپنے رب کے جو چند لمحوں میں ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلیت اور ظرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ رفاقتیں کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتیں، جگنو قید میں رکھ کر پالے نہیں جاتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے، آمین ثم آمین۔